مہمان معظم کے لیے ایک مقالہ لکھا گیا ہے کہ اس مقالے کے ذریعے ہم سب آپ کی شخصیت کی تمام پہلوؤں سے یا اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر ہم سب کو آگاہی ہوگی، اور یہ نہایت ضروری ہے کہ جب ایک قداور شخصیت کے بارے میں ہم جتنا کچھ جان لیں ہمارے لیے وہ رہنمائی کا کام کرے گی۔ تو چنانچہ اس موقع پر حضرت مولانا عبداللہ سلمان صاحب آپ کے لیے ایک مقالہ پیش فرمائیں گے، ہم سب توجہ سے اس کو سنیں۔ جی سنیں کی اجازت سے اپنا مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی مقالے کا عنوان ہے ڈاکٹر تابش مہدی، شخصیت اور فن۔ مضمون تھوڑا طویل ہے، اس لیے اردو شعر و ادب، تحقیق و تنقید، تاریخ و سوانحات اور صحافت کی دنیا میں ڈاکٹر تابش مہدی کی حیثیت ایک استاد و معلم، محقق و ناقد، صحافی و دانشور کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی جہد مسلسل، تدبر و تفکر، فنی مشق و ریاضت اور گہرے مطالعے و مشاہدے سے شعر و ادب کے منظرنامے پر اپنی الگ شناخت بنا لی ہے۔ وہ اردو املا کے حوالے سے ایک مکتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں ہندوستان کے مشہور و ممتاز مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں خصوصی محاضر اور مقالہ نگار کی حیثیت سے مدعو کیے جاتے ہیں۔ یہ کون شخص ہے، اس کی کہاں رہائش ہے؟ یہ کون شخص ہے، اس کی کہاں رہائش ہے؟ تمہارے شہر میں تابش کا تذکرہ ہے بہت، تمہارے شہر میں تابش کا تذکرہ ہے بہت۔ ڈاکٹر تابش مہدی کا اصل نام مہدی حسن ہے، لیکن وہ اپنے قلمی نام تابش مہدی سے مشہور معروف ہے۔ ان کا تعلق اسی ضلع پرتاپ گڑھ سے ہے، لیکن وہ ایک عرصہ دراز سے دارالسلطنت دہلی کو اپنا وطن اصلی بنا چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دہلوی سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی پیدائش 3 جولائی 1951 کو اسی ضلع پرتاپ گڑھ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے نانا محترم حضرت ثابت علی ندیہ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد ثانوی تعلیم کے لیے جونپور، الہ آباد، مراد آباد اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے اردو تنقید میں PhD کی اعلیٰ ڈگری سے سرفراز ہوئی۔ اب تک آپ کے 55 کے قریب آپ کی کتابیں مختلف اصناف و موضوعات پر شائع ہو چکی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کی آپ بیتی تیز دھوپ کا مسافر 424 صفحات پر شائع ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے کئی سو کے قریب دیگر مصنفین کی کتابوں پر مقدمے، دیباچے اور تقریضیں لکھی ہیں۔ بحیثیت ایڈیٹر آپ نے تقریباً 12 رسالے، جریدے اور اخبارات میں کام کر چکے ہیں۔ کئی سو کے قریب کتابوں کی تصحیح اور ایڈیٹنگ کی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مستقل طور پر مرکزی مکتبہ اسلامی کی دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ درسی کتابوں کو بھی ایڈٹ کیا ہے۔ ہند و بیرون ہند کے موقع جرائد و رسائل اور اخبارات میں آئے دن ان کے مضامین و مقالات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ 1970 میں شاعر کی حیثیت سے سبرہت جونپور کے مشاعرے میں اپنی شرکت درج کرائی۔ اس کے بعد پھر نہ رکنے والا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو اب تک مسلسل جاری ہے، اور ایک معمولی ضلع سے بھرنے والا یہ شاعر و ادیب ایک عالمی و بین الاقوامی شاعر و ادیب بن چکا ہے۔ اس کی کرنوں سے کتنے بے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ان کی چھاؤں میں رہ کر سخنوری کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کے علاوہ یورپین ممالک میں بھی آپ مدعو کیے جاتے ہیں۔ کئی سالوں سے مسلسل لندن میں آپ کے نعتیہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ شعر و ادب ہی آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، اور یہی چیز ان کی زندگی کا خاصہ ہے۔ ڈاکٹر تابش مہدی نے نہ صرف شعر و شاعری کی بلکہ نثر کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان میں شعر و شاعری کے ساتھ نثری ادب کے حوالے سے بھی خوب جانے جاتے ہیں۔ اور اردو ادب میں غزل کی تنقید آپ کا خاص موضوع رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی 3 کتابیں اردو تنقید کا سفر، نقد غزل اور تنقید و ترسیل بہت مشہور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی شاعری کی ابتدا کے بارے میں لکھتے ہیں
میرے لیے قطعیت کے ساتھ یہ بتانا تو بہت دشوار ہے کہ میں نے کب اور عمر کی کس منزل میں وادی شعر میں قدم رکھا، کس مرحلے میں میری سخنوری کی ابتدا ہوئی۔ البتہ یہ بات بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپریل 1970 میں کسی باضابطہ مشاعرے میں ایک مدعو شاعر کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس سے پہلے میری شاعری محض جلسوں تک محدود تھی۔ میں نعتیں اور اسلامی نظمیں سنانے کے لیے دور دور تک اپنے بزرگ اساتذہ مولانا ابوالوفا عارف شاہ جہاں پوری اور مولانا بلالی علی آبادی کے ساتھ اہتمام سے بلایا جانے لگا۔ وہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ 1971 میں ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا پہلا مجموعہ نقش اول کے نام سے شائع ہوا۔ گرچہ وہ گلدستے کی شکل کا تھا، لیکن اہل ذوق طبقے میں اسے غیر معمولی پذیرائی ہوئی۔ اپنے عہد کے نامور شاعر و اہل قلم جناب مولانا محمد اسرار خان صاحب پرتاپ گڑھی کے تفصیلی مقدمے نے اس کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا۔ دوسرا مجموعہ لمحات حرم کے نام سے 1975 میں دارالعلوم چلہ امروہہ کے طلباء کی انجمن دارت الفکر کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ یہ مجموعہ صرف نعتوں پر مشتمل تھا۔ اس پر مرحوم رحمت پرتاپ گڑھی کا بڑا حوصلہ بخش مختصر دیباجہ تھا۔ اسے بھی ایک گلدستہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا شعری مجموعہ تعبیر کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں صرف غزلوں پر مشتمل ہے۔ اس پر پروفیسر نثار احمد فاروقی، ڈاکٹر سید اسد گیلانی، جناب ناوک حمزہ پوری اور جناب طاہر دہلوی کے تاثرات بھی ہیں۔ چوتھا مجموعہ 2000 میں سلسبیل کے نام سے شائع ہوا۔ یہ بنیادی طور پر نعتوں کا مجموعہ تھا، لیکن اس میں حمد اور مناجات خلفائے راشدین بھی شامل تھی۔ اس پر بھی پروفیسر نثار احمد فاروقی کا پرمغز مقدمہ تھا۔ پروفیسر عبدالحق، علامہ عبدالمجاہد زاہد اور جناب قمر سنبھلی کے مختصر تاثرات بھی زینتی کتاب تھے۔ پانچواں شعری مجموعہ کنکر بولتے ہیں، میں تفصیلات چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد 2008 میں نعتوں اور منقبوں کا مجموعہ صبح صادق کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں مولانا عبداللہ عباس ندوی، مولانا سید احمد شاہ کشمیری، مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی، مفتی فضیل ہلال عثمانی، علامہ سید ناوک حمزہ پوری اور پروفیسر محمد سعود عالم کے ساتھ حضرت مولانا سید محمد رابع حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات بھی شامل تھے۔ 2011 میں غزلوں کا ایک مجموعہ غزل نامہ کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں حضرت رباب رشیدی، پروفیسر اختر واسع، عزیزی سید راشد حامدی اور ڈاکٹر عامر محفوظ نے اپنے قیمتی تاثرات سے حوصلہ افزائی کی۔ اس مجموعے کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی تمام غزلوں کے اوزان، بحور اور قوافی تو مختلف ہیں، لیکن ردیف سب کی ایک ہی ہے۔ 2012 میں طوبہ کے نام سے نعتوں کا مجموعہ شائع ہوا، جس میں نعتوں کے علاوہ چند مناقب بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جہاں اس میں مولانا شاہ ظفر احمد صدیقی جون پوری، مولانا سید واضح رشید حسنی ندوی، مولانا عزیز الحسن صدیقی غازی پوری، مولانا حسن احمد صدیقی اور ڈاکٹر محمود حسن الہ آبادی جیسے علماء کی تحسینی تحریریں شامل ہیں۔ وہیں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی کے تشجیعی و دعائیہ کلمات بھی زینت کتاب ہے۔ مشک غزالہ آپ کی شاعری کا 9واں مجموعہ ہے۔ اس میں انہوں نے میرا نظریہ شعر و ادب کے عنوان سے 12 صفحے کا ایک تفصیلی مضمون اپنے نظریہ شعر و ادب کے تعلق سے لکھا ہے، جس کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شاعری میں بامقصد و بامعنی شاعری کے قائل ہیں۔ آپ نے شعر و ادب میں کسی کی اجارہ داری کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی کسی مکتب فکر سے وابستہ رہ کر شاعری کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ شاعری میں فن کی بالادستی پر اصرار کیا ہے۔ وہ ادیب یا شاعری میں کسی تعصب، تہذب یا گروہ بندی کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا بار بار اظہار کیا ہے۔ وہ شاعری ادب میں اخلاقی و روحانی احساسات کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسے کسی تحریک اور مکتب فکر یا کسی مذہب، تاریخ، فلسفے یا سیاست کے لیے مختص کرنا یا اس کا دمچھلہ بنانا ان کے نزدیک شعر و ادب کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ وہ اس سلسلے میں ایک جگہ لکھتے ہیں، میں شاعری میں خیال و فکر کی اہمیت و عظمت کا معترف ہوں، لیکن اس کے حیاتی حسن کو معنی و خیال کے حسن پر فوقیت دیتا ہوں۔
میں اس بات کا قائل ہوں کہ ادب کو خود یہ حیثیت حاصل ہے کہ مذکورہ بالا تمام اقدار کو اس کے سائے میں جگہ دی جائے۔ ادب سے جو نظریہ خیر و شر ابھرتا ہے وہ اس کا اپنا مخصوص نظریہ ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ خواہ کسی بھی مذہب یا مکتب فکر سے ہم آہنگ ہو اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن اسے کسی کا ترجمان نہیں کہا جا سکتا۔ جب ادب کا رشتہ فطرت کی صداقتوں اور کائنات کے حقائق سے ہے تو ہر دور کے ذہن و فکر پر اس کی حکمرانی رہے گی۔ ڈاکٹر تابش مہدی کے غزلوں کے 6 مجموعے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی غزل سے ان کی وابستگی نصف صدی پر محیط ہے۔ اس طویل مدت میں انہوں نے 20 اساتذہ کی صحبتیں اٹھائی اور غزل میں ہونے والی نظریاتی تبدیلیوں کو بھی قریب سے دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ان کی غزل مختلف رنگوں سے آشنا ہوتی چلی گئی۔ یوں ان کی غزل کا اصل رنگ کلاسیکی اور روایتی ہے، لیکن ان کی غزل میں جا بجا ہمیں روایتی رنگ کا پھیکا پڑتا ہوا اور جدیدیت کا رنگ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جدید دور میں ادب تخلیق کرنے والا کوئی بھی فنکار روایت پر شدید اصرار کے باوجود خود کو جدید اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ وہ جس دور میں سانس لیتا ہے اس دور کے فکری و فنی تقاضوں کی پاسداری فطری طور پر کرنے لگتا ہے، اور یہی ایک حقیقی فنکار کی پہچان ہے۔ اس بات کی تصدیق ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے بخوبی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کم و بیش 50 برس سے دامن سخن سے وابستہ ہیں۔ اس دوران میں انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی، گیت بھی لکھے ہیں اور قطعات و رباعیات بھی۔ ان تمام اصناف کی نمائندگی ہند و بیرون ہند کے مشاعروں میں مسلسل کرتے رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں۔ غزل کی حیات اور اس کی جامعیت سے ان کے مزاج و طبیعت کو خصوصی مناسبت ہے، حتیٰ کہ نعت گوئی کے لیے بھی انہوں نے غزل ہی کے فارم کو اختیار کیا ہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے اپنے عربی و فارسی کے استاد حسان الہند علامہ بلالی علی آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح لی۔ اس کے بعد انہی کے مشورے سے حضرت آرزو لکھنوی کے نامور شاگرد اور شعری و ادبی جانشین استاد الشعراء علامہ سروش مستی شہری کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے۔ کئی برس تک کبھی ڈاک کے ذریعے سے اور کبھی مستی شہر کا سفر کر کے ان سے اصلاح لیتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی شعری و ادبی تربیت میں مولانا ماہر القادری کے رسالے فاران کراچی کے مستقل کالم ہماری نظر میں اور مولانا عامر عثمانی کے ماہنامے تجلی دیوبند کے مستقل کالم گھرے کھوٹے کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور خود ڈاکٹر صاحب نے مولانا عامر عثمانی کی باقاعدہ شاگردی بھی اختیار کر لی تھی۔ مدتوں ان سے تربیت و رہنمائی بھی حاصل کرتے رہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ڈاکٹر صاحب نے کافی دنوں تک اپنے نام کے ساتھ عامری کا لاحقہ بھی اختیار کیا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں بھی مولانا عامر عثمانی کا رنگ صاف جھلکتا ہے۔ بہت سے ایسے اشعار ان کے مجموعے میں مل جائیں گے جو ہو بہو مولانا عامر عثمانی کے رنگ و آہنگ میں ہے۔ مثال کے لیے شعر کافی ہے، شعر میں اگر کہیں پڑھنے میں کچھ مزہ ہو جائے تو چونکہ میں شعر نوٹ کرتا گیا اور اس کو زیادہ پڑھا نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ جو چلنا تو سوچ کر چلنا، ہمارے ساتھ جو چلنا تو سوچ کر چلنا، ہمارے ساتھ مسائل کا سلسلہ ہے بہت، وہ بند آگ تو طوفان کیا حوادث کیا، کھلی ہو آگ تو چھوٹا سا واقعہ ہے بہت۔ مولانا عامر عثمانی صاحب کا مشہور زمانہ شعر ہے، یہ قدم قدم بنائے یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ یہ رنگ جو ہے مجھے محسوس ہوا، یہ شعر جو یاد تھا تو شعر مجھے اچھا لگا۔ زندگی کے سخت اور دشوار حالات میں ڈاکٹر تابش مہدی کے کلام نے ایک ایسا درد و کرب پیدا کر دیا جس کا اظہار ان کے کلام میں جا بجا پایا جاتا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی کا یہ درد تابش مہدی اپنے دل میں لیے جیتے ہیں، لیکن لوگ ان کے ہنستے اور مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ درد و کرب وہی احساس کر سکتا ہے جو خود جھیلتا ہے، بقول ان کے جو انجمن میں تبسم بکھیرتا ہے بہت، میرے خیال میں وہ شخص غم زدہ ہے بہت، وہ جس کو بہر و محبت کا آئینہ کہیے، تمہارے شہر میں رسوا وہی ہوا ہے بہت۔ میں پریشانی کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں، میں پریشانی کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں، میں نے سیکھا ہے مصیبت میں بھی خندہ ہونا۔
डॉक्टर साहब की आप बीती पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि उन पर बचपन से ही बहुत से हालात आते रहे, वो इसका डट कर मुकाबला करते रहे। ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना उन्होंने किस तरह किया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने हयात गमगीन की तलखियों के सामने कभी हथियार नहीं डाला, बल्कि उनका मुकाबला करने के लिए गम ही को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस सूरत में ये दर्द महज ज़ाती नहीं रहता, बल्कि दुनिया के साथ सारे इंसानों का दर्द गम बन जाता है, और तब ही मुसीबतों और गमों में भी मुसर्रत और फख्र महसूस होने लगता है। आ गए हिस्सा बटाने को कबीले वाले, आ गए हिस्सा बटाने को कबीले वाले, गम की मीरास में लेकिन कोई साझी न हुआ। महरो मोहब्बत हमदर्दी और गम खारी, महरो मोहब्बत हमदर्दी और गम खारी, इन जख्मों को खाकर मैं बेबाक हुआ। इस कबील के अशार बगैर किसी तलाश व जुस्तजू के क़ारीन को उनके तमाम मजमूए कलाम में मिल जाएंगे। डॉक्टर ताबिश मेहदी ने जहाँ मौलाना आमिर उस्मानी से कस्ब फैज़ किया है, वहीं फ़ख्र मशरिक़ हज़रत शफीक जौनपुरी और अल्लामा शहबाज अमरोही से भी खुसूसी ताल्लुक़ रहा है। उनके अलावा हज़रत जिगर मुरादाबादी के कलाम से उन्हें ख़ास मुनासबत रही है। एक शेर वो फरमाते हैं, ताबिश शफीक व आमिर व शहबाज के सिवा, ताबिश शफीक व आमिर व शहबाज के सिवा है कुछ मुनासबत मुझे हज़रत जिगर के साथ। आप देखने में आता है कि जो लोग ऊँचे मुनासिब और इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उनका मिजाज बदल जाता है, उनके रवैये में तब्दीली आ जाती है। इस चीज़ को डॉक्टर साहब ने किस तरह शेरी पैकर में ढाला है, शेर देखें। कहते हैं, उनका मिजाज उनका रवैया कुछ और है, उनका मिजाज उनका रवैया कुछ और है, वाबस्ता हो गए हैं जो ऊंची दुकान से। यकीनन जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं वो लोग अपने मुहिब से छल कपट नहीं करते। मोहब्बत की सच्ची तारीफ यही है कि जिससे की जाए, जिससे की जाए उसको निभाया जाए, उसके साथ खुलूस वफा और हमदर्दी की जाए और उस पर भरोसा और एतमाद किया जाए। डॉक्टर साहब मशवरा देते हुए कहते हैं, मोहब्बत करने वाले छल कपट से दूर होते हैं, मोहब्बत करने वाले छल कपट से दूर होते हैं, मोहब्बत करने वालों पर भरोसा कर लिया जाए। आजकल मुशायरों का जो हाल है इस पर हर शायर वाकिफ है। हर कसो नाकस अपने आप को शायर आज़म तस्वुर करता है। शेर क्या होता है, शायरी क्या चीज़ है, वज़न पैर काफिया रतीब के बारे में जिसको कुछ भी पता नहीं है वो भी अपने आप को किसी मीर गालिब से कम नहीं समझता। डॉक्टर साहब कहते हैं, हैरत तो ये है जिनको शूरे सुखन नहीं, हैरत तो ये है जिनको शूरे सुखन नहीं, वो भी हमारे अहद के गालिब है, मीर है। हिंदी में शेर लिख के तलफ़ुज़ गलत किया, हिंदी में शेर लिख के तलफ़ुज़ गलत किया, कितना बड़ा मजाक है ये शायरी के साथ, कितना बड़ा मजाक है ये शायरी के साथ। अच्छी शायरी खुद तारीम तलाश कर लेती है और ख़ुद मकबूलियत के लिए बामरूज तक पहुँच जाती है। डॉक्टर साहब को अपनी शायरी पर इत्मीनान और एतमाद है, इसीलिए कहते हैं, रोज़ छपते रहे दीवान गज़ल के, लेकिन रोज़ छपते रहे दीवान गज़ल के, लेकिन किसी नुस्खे का खरीदार कभी कबाड़ी न हुआ, किसी नुस्खे का खरीदार कबाड़ी न हुआ। शुक्र मेरा भी तो है शेर सुखन ये सच है, दादो तहसीन का लेकिन मैं भिखारी न हुआ। आज दादो तहसीन वाहवाही लूटने के लिए शोरा जिस तरह का करतब दिखाते हैं, इससे सामीन और हाज़रीन बखूबी वाकिफ़ है। हालांकि अच्छे शेर की खुसूसियत होती है कि वो खुद ही दाद वसूल कर लेता है और तहसीन भी हासिल कर लेता है। ये वतीरा तो शरीफों का नहीं हो सकता, ये वतीरा तो शरीफों का नहीं हो सकता, कुछ न देखे न सुने शोर मचाने लग जाए, ये भी क्या बात हुई दाद वसूली के लिए हम मदारी के से अंदाज दिखाने लग जाए। तवील है बस थोड़ा सा। डॉक्टर ताबिश मेहदी की यहाँ ज़बान बयान के रखरखाव, उसलूब की इनफरादियत, लहजे का तीखापन, गज़ल की शाइस्ती व शिस्तगी के अलावा इंसानी अक़दार का पासो लिहाज, अखलाकियात का दर्स चारसू में जाता है। आप अपने पास रखिए अपना फ़िक्र फ़लसफ़ा, आप अपने पास रखिए अपना फ़िक्र फ़लसफ़ा, मारिफत मतलूब है तो आरफी बन जाइए। हर ज़र्रे में रानाई का एहसास मिलेगा, आ जाए जवानी में किसी को जो खुदा याद, आ जाए जवानी में किसी को जो खुदा याद,
औलाद से माँ बाप से बढ़कर है मोहब्बत, मैं उनको ही करता हूँ सदा बाद खुदा याद। ये भी अल्लाह की तौफीक से होता है अता, सबको आता नहीं तन्हाई में गिरिया होना। क्या क्या मतलब ये चंद अशआर बैठे जो इनकी बज़्म में महसूस ये हुआ, सोहबत हुई नसीब हमें रोशनी के साथ। डॉक्टर साहब एक फनशनास व पुख्ता कार शायर व अदीब हैं। शायरी की अक्सर असलाब पर इन्हें कुदरत हासिल है। जैसा कि मैंने कहा, इनके ज़ख़ीरे शेरी में हम नात, मरातिब, क़तात, रुबाइयात, गरज हर सिर्फ सुखन के नमूने मिलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ गज़ल से इनका ख़ास ताल्लुक़ है। यही वजह है कि वो नात भी गज़ल के फाम में कहते हैं। ये बात तो मैं दोबारा रिपीट कर दिया। उन्होंने अपनी गज़लों में भी इस बात का बार बार इजहार किया है। कहते हैं, शायर गज़ल का हूँ यही पहचान है मेरी, शायर गज़ल का हूँ यही पहचान है मेरी, एजाज़ चाहता हूँ किसी से न मैं खिताब। मैं गज़ल हूँ गज़ल से इश्क है, मैं गज़ल गो हूँ गज़ल से इश्क है, गोया मैं हूँ एक सुखनवर इश्क का, एक शायर जिसका ताबिश नाम है, असल में वो है पैगंबर इश्क का। इश्क की तारीफ जो भी हो, मगर ये भी है सच, कायनाते दिल बनी है खानकाहे इश्क में, खानकाहे इश्क में पहुँचे तो ये खुदा खुदा, सोज़ दिल है आ गई है खानकाहे इश्क में। डॉक्टर साहब की शख्सियत में मुनकसिर मिजाजी, खाकसारी, हमदर्दी, फ़कीरी व कलंदरी पाई जाती है। तसव्वुफ़ व तरीक़त से भी ख़ास लगाव है। अभी हाल ही में आपकी किताब तसव्वुफ़ ये है शाये हुई है, और इस सिलसिले में आप हिंदुस्तान के मशहूर कई सूफिया इकराम से भी अपना ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं। आपके मजमूए कलाम गज़ल खानी नहीं जाती में इस तरह के बहुत से अशार मिल जाते हैं जिसका तसव्वुफ़ सुलूक से ख़ास ताल्लुक़ है। कहते हैं, फ़कीर हूँ मैं फ़कीरों के साथ रहता हूँ, फ़कीर हूँ मैं फ़कीरों के साथ रहता हूँ, वो और होंगे अमीरों से जिनकी यारी है, कलंदरों से ही मैं रस्म राह रखता हूँ, अज़ल से मेरी तबीयत में खाकसारी है।